اور وہ پیس معاہدہ 29 فروری 2020 کو سائن بھی ہو گیا قطر میں، دوحہ میں۔ اب اس چیز کی انڈیا کو بڑی تکلیف تھی، 2-3 وجوہات ہیں اس کی، اور آپ کو میرا ابھی تک سمجھ خود ہی آ گئی ہوگی۔ ایک تو انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ انویسٹمنٹ ضائع۔ دوسری، کوئی 20-25 سال انڈیا نے ناردرن الائنس کا ساتھ دیا ہوا تھا اور طالبان کے خلاف ساتھ دیا ہوا تھا، تو طالبان تو برداشت نہیں کرتے انڈیا کو، طالبان نے تو واپس کنٹرول پکڑ لینا ہے، وہ بھی پرابلم ان کے لیے۔ تیسری پرابلم یہ کہ پاکستان کا ویسٹرن بارڈر اگر طالبان کے پاس آتا ہے تو انڈیا پھر یہ جو ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے کیسے کرے گا؟ اس بارڈر وہاں دیکھیں، اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ ہمارے افغانستان ہمارا مسلمان برادر ملک ہے، وہاں ہمارے خاص طور پہ سرحد یا KPK میں رہنے والے لوگوں کی رشتہ داری ہیں، ان کے تعلق داری ہیں، کامن لینگویج بھی کافی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ، ان کا تعلق ہے، تو وہاں پیش رفت ہے۔ 100% اس آرڈر کو ہم سیل نہیں کر سکتے جیسے ہم نے انڈیا کا کیا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان میں پینیٹریشن کا بیسٹ طریقہ انڈیا کے پاس افغانستان تھا، کیونکہ نیوی انڈیا جتنا بھی بڑا ہے، اس کی کوسٹل لائن جتنی بڑی، ہماری نیوی از مچ سپیریئر ٹو انڈیا ایون ان نمبرز۔ مطلب باقی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی نندن والا واقعہ دیکھ لیں یا جو بھی دیکھیں، ہر چیز ہی ہماری سپیریئر ہے انڈیا سے کوالٹی وائز، لیکن چونکہ ہم ایک چھوٹا ملک ہے، ہمیں یعنی کہ اگر ہم نے اپنی دفاع کے لیے 200 جہاز چاہیے تو انڈیا کو 1000 چاہیے، تو اس کی آرمی ہم سے بڑی ہی ہونی کیونکہ آبادی بڑی ہے ان کی، لیکن نیوی ہماری اس کے علاوہ پھر بھی ہماری ان سے بہتر ہے۔ اس لیے پاکستان میں کسی طرح سے بھی آگے کسی طرح کی دہشت گردی کرنے کے لیے انڈیا کو افغانستان کی ضرورت تھی۔ اب اگر پاکستان پیس ٹاکس کو کروا رہا ہے اور اس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی یہ بہرحال، تو انڈیا کو بڑی سخت تکلیف ہے اس کی۔ اس لیے اس نے کوشش یہ بھی کی ہے اس وقت گورنمنٹ، افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، کہ پیس ٹاکس میں خلل ڈالا جائے۔ کوئی 1500 پرزنرز طالبان کے واپس کرنے تھے افغان گورنمنٹ نے، انہوں نے اس میں ڈیلے کیا، انہوں نے کہا آپ کا پیس ایگریمنٹ ہم نہیں مانتے، ہم تو اس میں بیٹھے نہیں، اور 100 بندہ دیا، پھر وہ پیس ایگریمنٹ طالبان اریٹیٹ ہو گئے، انہوں نے ختم کر دیا، وٹ ایور۔ لیکن فی الحال بات اس حد تک بگڑی نہیں ہے انڈیا کی کوشش کرنے کے باوجود، انشاءاللہ پاکستان بگڑنے بھی نہیں دے گا۔ لیکن بتانے کا مقصد انڈیا کے لیے سب سے بڑی فرسٹریشن ایک تو آ گئی افغانستان کی۔ اب یہ سب چل ہی رہا تھا تو کہ کرونا وائرس آ گیا۔ اب کرونا وائرس آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے، میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا اس کا اگر میں کلپ بھی شیئر کر سکوں یا اپنی کمنٹس میں نیچے شیئر کر دوں گا۔ اس نے کہا ہے کہ جناب اس وقت ہمارے آرمی، ہمارے جو امریکن سولجرز ہیں ان کو خطرہ ہے کرونا وائرس کا، کہ وہاں کہیں وہ پینڈیمک نہ پھیل جائے۔ تو دس فار ڈونلڈ ٹرمپ از این انپریسیڈنٹڈ اپرچونٹی، اور مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اپرچونٹی اب لے لینی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا اب سخت فرسٹریٹ ہوا ہے۔ اب فرسٹریشن میں آ کے انڈیا ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کسی طرح پیس ٹاکس میں بٹھایا جائے، ہمیں اس میں انوالو کیا جائے، جس میں اس کو بہت ناکامی ہو رہی ہے۔ ہم نے تو خیر بالکل نہیں بیٹھنے دینا، امریکہ اتنی سن نہیں رہا اس کی کیونکہ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت، اور طالبان نے تو ریفیوز کر دیا۔ اس کا جو اسپوکس پرسن ہے جو لیڈ کر رہا ہے اس ٹیم کو پیس ٹاکس کی، اس نے کہہ دیا انڈیا کو ہم وہ نہیں کرتے، اعتبار نہیں کرتے، اور وہ irrelevant ہے، ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم۔ تو انڈیا از ایٹ دا فینس رائٹ ناؤ، وہ دور سے بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس فرسٹریشن میں انڈیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، یہ آرٹیکل 360 بھی اس کی ایک شاخ ہے۔ اب انڈیا 2 منٹ کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا، یہ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ انڈیا کا انٹرسٹ کیا ہے، لیکن دل میں اس کے کیا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یو ہیو ٹو ٹاک ود فیکٹس، یعنی کہ انڈیا جب فارملی ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے نیگوسیشنز میں بٹھایا جائے پیس ٹاکس میں، تو اس کو اپنا، جس کو لوکس اسٹینڈائی کہتے ہیں ہماری وکیلوں کی زبان میں، کہ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کا وائی از انڈیا ایون بادرڈ، مطلب انڈیا کا تو بارڈر بھی نہیں لگتا، تمہارا کیا انٹرسٹ ہے یار افغانستان میں جو مرضی ہو۔ تو انڈیا اس کو 2 طرح سے جسٹیفائی کرتا ہے اپنی ایک بے تکی سی لاجک کے مطابق۔ پہلی لاجک انڈیا یہ دیتا ہے کہ جناب کشمیر میں مجاہدین جتنے بھی تھے وہ افغانستان سے آتے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ طالبان پہلے مجاہدین کہتے تھے، تو کشمیر میں یہ فریڈم فائٹرز تھے جو ان کی بڑی سپورٹ کی تھی مجاہدین نے اس زمانے میں۔ تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے مجھے افغانستان کی ایگزٹ اسٹریٹجی میں مجھے انوالو نہ کیا گیا تو کشمیر میں دوبارہ سے مجاہدین آ کے دہشت گردی کریں گے، جو کہ ایک بہرحال بے تکی بات ہے، لاجیکل بات ہے۔ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، اب ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، اب چیزیں اور طرف جا رہی ہیں۔ دوسری سائیکولوجیکلی اس کا فرق یہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ظلم تو بہرحال انہوں نے کیے کشمیر میں،
تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیری جو ینگ جنریشن ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور وہ تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا اب ریبیلیس ہوتی جا رہی ہے زیادہ. دیکھیں اگر طالبان امریکہ جیسی سپر پاور کو افغانستان سے نکال سکتے ہیں تو یہ کشمیری یوتھ کے ذہن میں آیا ہوا ہے اس وقت کہ یار اگر وہ نکال سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں انڈیا کو کشمیر سے نکال سکتے. سو یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ پوری سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے انڈیا کے لیے جو پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے اس کے لیے اور خاص طور سے مودی گورنمنٹ کے لیے. جو دوسری لاجک انڈیا دیتا ہے, انڈیا کہتا ہے کہ نیو دہلی کی ایک کبھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ریسنٹلی جس میں ان کے جو فارن آفس کا اسپوکس پرسن ہے اس نے اپنے جس کو کہتے ہیں خواہش کا اظہار کیا پیس ٹاک سے بیٹھنے کا, یہ کہہ کے کہ افغانستان از اے کنٹیگوس نیبر. کنٹیگوس کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا بارڈر لگتا ہو, آسان لفظوں میں. اب یہ بھی ایک بے تکی سی بات ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ نقشہ سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں ایک بہت بڑا ملک ہے ماشاءاللہ جس کا نام پاکستان ہے. تمہارا بارڈر کیسے لگ سکتا ہے؟ تو انڈیا اس کو جسٹیفائی کیسے کرتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہماری جو کشمیر ہمارے قبضے میں ہے وہ تو ہمارا ہے ہی ہے, لیکن جو کشمیر پاکستان کے قبضے میں ہے وہ بھی ہمارا ہے, حالانکہ قبضہ پاکستان کا لیکن وہ ہمارا ہے. اور اکسائی چین نام کا ایریا, تبت کا ایریا جو اس وقت چائنا کے قبضے میں ہے وہ بھی ہمارا ہے. اسی ایریا میں لڑائی بھی ہوئی ہے, ابھی اس پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے. تو یہ اس سینیریو میں انڈیا یہ کہتا ہے کہ آپ چونکہ پاکستانی کشمیر جو ہے جو ہمارے قبضے میں کشمیر ہے ماشاءاللہ ہمارا ملک ہے جو, وہاں سے افغانستان کا تھوڑا سا بارڈر ٹچ ہوتا ہے. تو انڈیا اس لیے کہتا ہے کہ جناب پاکستان افغانستان از اے کنٹیگوس نیبر آف انڈیا, اس لیے ہمیں بٹھایا جائے جی پیس ٹاکس میں. اب جب وہ یہ بات کرتا ہے, جب آرٹیکل 370 انہوں نے abolish کیا تھا تب انہوں نے یہ بات تب بھی کی تھی اور اکسے چین کی بات بھی کی تھی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چلو بول تو انڈیا نے دیا لیکن اس کا وہ کچھ کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ 1962 میں اکسے چین میں ایک خاصی پینٹنگ انڈیا کھا چکا ہے چائنا کے ہاتھ. اور میں جب یہ ابھی تھوڑی کہہ لیں ان چیزوں کو بھی پڑھ ہی رہا تھا تو یہ خبر بھی آ گئی کہ ابھی پھر انہوں نے مار کھا لیا وہاں سے اور مزید اپنا ایریا کیپچر کروا لیا چائنیز سے. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے.